بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے وقت ضروری ہدایات، رسم رخصتی، پانی نہانے کے آداب، مجامعت کے لیے ہدایتیں، بچے کا نام اچھا رکھو۔ شادی کے وقت ضروری ہدایت دیکھیے، لڑکا لڑکی شادی کے قابل ہونے کے بعد ان کی پسند جان لے، من پسند جوڑا بنانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ رشتے کی بات چلتے وقت ماں باپ کو پسند آنے کے بعد بچہ بچی کو ایک دوسرے کو بتا کر مرضی جان کر ہی رشتہ پکا کریں۔ شادی ہونے کے بعد 1 مہینہ گزرنے کے بعد دولہا دلہن کو الگ الگ پوچھیں، شادی شدہ زندگی کیسی ہے، خوش ہو یا نہیں، کیا تمام عمر ایک ساتھ گزار سکتے ہیں یا نہیں، اس لیے کہ انسان کو بس کر دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ شیطان میاں بیوی میں لڑائی لگا کر خوش ہوتا ہے، شیطانی وسوسہ ہے جان لے، انسان کا انسان دشمن نہیں، شیطان دشمن ہے انسان کا۔ کچھ غلطی ہوئی تو کہا سنا معاف کر دیں، کہیں سوری، تھینک یو، شکریہ ادا کریں، شکر گزار زبان رکھیں۔ شادی کے وقت ضروری ہدایات، عقد نکاح، وکیل 2 گواہوں کی موجودگی میں اول کلمہ طیب اور شہادت معنوں کے دولہا کو اور دلہن کو پڑھائیں، پھر ایمان مفصل اور ایمان مجمل معنی پڑھائیں۔ نکاح پڑھنے والا خطبہ پڑھیں، خطبے کے بعد خرما، کھجور یا بادام، شیرینی جو میسر دولہے کے سر پر نثار کریں، اسی طرح دلہن کے اوپر بھی نثار کریں اور حاضرین مجلس ان کو لوٹیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمول صحابہ تھا اور ان کے بعد بھی اسی طرح چلا آتا ہے۔ رخصتی کی رسم، بوقت رخصت دلہن کا باپ یا کوئی بزرگ قریب تھوڑا پانی اپنے ہاتھ میں لے کر دلہن کے سر پر سینے پر چھڑکیں اور کہیں کہ یا الہی، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر تھوڑا پانی دونوں مونڈھوں کے درمیان میں چھڑکیں، پھر یہی معاملہ دولہے کے ساتھ کریں۔ پانی لے کر سر پر، سینے پر، کندھوں پر چھڑک کر دعا کریں کہ اس کو اور اس کی اولاد کو یا الہی، میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ جب دولہا میں اپنی دلہن کے اپنے گھر پہنچ جائیں تو اول 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر دولہا اپنی دلہن کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک خیر ما جبلتہ علیہ واعوذ بک من شرہ وشر ما جبلتہ علیہ۔ ترجمہ: خداوندہ، میں اس کو اور جس پر تو نے اس کو پیدا کیا اس کی بہتری تجھ سے مانگتا ہوں، اور اس شر سے اور اس چیز کے شر سے جس پر تو نے پیدا کیا تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے۔ پانی نہانے کے آداب، نیت کر کے پانی نہائیں، پاکی کی۔ پانی نہانے کے لیے 1 بڑی بکیٹ پانی لیں، پہلے وضو بنائیں، حلق اور ناک میں 3 دفعہ پانی لیں، پہلے سیدھے کندھے پر پانی ڈالیں، بعد میں بائیں کندھے پر، پھر سر پر، پھر پورے جسم پر، زیادہ پانی نہ پھینکیں۔ کپڑے پہنتے وقت سیدھا ہاتھ پہلے ڈالیں، پہلے سیدھا پیر ڈالیں۔ کپڑے پہنتے وقت کپڑے اتارے سو سیدھا کر کر رکھیں۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ سلامتی اور برکت شامل ہوتی ہے۔ صبح ہمیشہ جلد پاک ہو جانے کی کوشش کریں۔ پانی نہانا ہے تو نہائے بغیر کسی کھانے کی چیز میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ ناپاکی کی حالت میں کوئی بھی غذا نہیں پکائیں۔ پہلے غسل کریں، بعد ہی پکا کر اپنے خاندان کو کھلائیں۔ بچے سب نیک راستے پر چلیں گے، اس لیے کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ مجامعت کے لیے ہدایتیں، ہر مہینے کی چاند رات اور اس سے پہلے کی 2 راتوں میں یعنی 27، 28 اماس کی راتیں، ہر مہینے کی پہلی اور پچھلی اور درمیان کی رات میں مجامعت مکروہ ہے۔ بعض کا قول ہے کہ ان راتوں میں شیاطین حاضر ہو کر مباشرت میں شریک ہوتے ہیں اور حالت جماع میں بہت باتیں بھی نہ کریں کہ فرزند گنگا پیدا ہوتا ہے، شرمگاہ دیکھنے سے نظر کم ہو جاتی ہے۔ بعد نماز عشاء اور شب باوضو سو رہیں، پھر اٹھ کر وطی کریں،
شب چہارشنبہ اور شب عیدین ہو، اس شب میں کے سفر کا ارادہ ہو، صحبت کرنے سے فرزند میں کچھ عیب آراز ہوتا ہے۔ حیض اور نفاس کی حالت میں مجامعت حرام ہے۔ حیض یعنی ماہواری کے ٹائم، پیریڈس کے ٹائم پہ 9 دن نہ کریں، اور نفاس کی حالت میں زچگی کے ٹائم پہ ڈیلیوری کے بعد 40 دن کی رہتے حالت میں مجامعت حرام ہے۔ حیض اور نفاس کی حالت میں مجامعت حرام ہے۔ دعائے خلوت پر بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، یہ پاکستانی پنسورے میں ہے، مسنون دعا میں صفحہ نمبر 223۔ جب مرد کا نطفہ عورت کے رحم میں پہنچتا ہے تو 40 روز تک نطفہ رہتا ہے، پھر علقمہ یعنی جمع ہوا خون ہو جاتا ہے، اور 40 دن کے بعد مصفہ یعنی گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے، اور 50 دن کے بعد ہڈی بنتا ہے، پھر اس پر گوشت چڑھتا ہے۔ بس فرشتے خدا کے حکم سے اس میں روح پھونکتے ہیں اور 4 باتیں اس کی پیشانی پر لکھتے ہیں: 5 مہینے میں عمر، رزق، وقت موت اور مرنے کی جگہ۔ انہیں کتنی عمر، کتنے تک جیتا، جس کی عمر کتنی ہے لکھتے ہیں، رزق کتنا ملتا ہے لکھتے ہیں، وقت موت اور مرنے کی جگہ۔ 4 باتیں اس کی پیشانی پہ لکھتے ہیں فرشتے اللہ کے حکم سے، 5ویں مہینے میں بچے کے پیٹ سے رہ جب 5ویں مہینے میں۔ لڑکے کی پیدائش کے بعد ختنہ کرانا سنت ہے۔ پیر کے روز زوال آفتاب ختنہ کرانا سنت ہے۔ پیر کے روز زوال کا وقت بولتے 2 بجے کے بعد ختنہ کرانا سنت ہے۔ اتوار کے دن ختنہ کرانا مکروہ ہے، اتوار کے دن ختنہ نہ کرائیں۔ بچے کا نام اچھا رکھو۔ ساتویں بچے کا نام اچھا رکھو۔ 7ویں روز عقیقے سے قبل بچے کا نام رکھنا سنت اور مستحسن ہے۔ بہتر نام وہ ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہو، جیسے محمد، احمد، محمود، حامد۔ ایسے نام رکھیں اللہ کے نام سے مرکب ہو، جیسے عبداللہ، عبدالکریم، عبدالرحمن، عبدالرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ عبداللہ رکھیں، عبداللہ جمع کریم، عبدالکریم۔ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، عبداللہ جمع اللہ، عبداللہ اللہ کا بندہ، عبداللہ یعنی بندہ، اللہ کا بندہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں، ان کے نام سے یا پیغمبروں کے نام سے، صحابہ کرام کے نام سے، بزرگان دین کے نام سے، پیغمبروں کے نام سے، خلفائے راشدین کے نام سے، کسی کے نام سے بھی رکھ سکتے ہیں بچوں کے نام۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی شامل کر لیا کریں، جیسے محمد عبدالغفور، محمد عبدالعزیز۔ جس شخص کے نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے اور اس کو بہشت میں لے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس پر عذاب دوزخ نہ فرمائے گا، کہ خداوند پاک نے قسم کھا کر وعدہ فرمایا ہے۔ پھر سے پڑھ رہی ہوں۔ جس شخص کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے اور اس کو بہشت میں لے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس پر عذاب دوزخ نہ فرمائے گا، خداوند پاک نے قسم کھا کر وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح لڑکی کا نام کے ساتھ فاطمہ ہو، بھی فاطمہ زہرا کا نام ہو، فاطمہ نام کے ساتھ فاطمہ جوڑے۔ بچوں کا نام بگاڑ کر لینا سخت گناہ ہے اور بے ادبی۔ بچوں کے نام کا پہلا حرف قرآن مجید سے معلوم کرنا ہے تو اگر فجر کے وقت دیکھ رہے ہیں تو قرآن مجید کا پہلا حصہ کھول کر 7 ورق پلٹائیں، 7ویں لائن کا پہلا حرف جو بھی ہوں اس حرف سے نام رکھیں۔ اگر حرف کاف ہے تو عبدالکریم، ایسا۔ اسی طرح اگر ظہر کے وقت دیکھ رہے ہیں تو قرآن مجید کے 20 میں سے کھول کر 7 ورق پلٹائیں، 1 2 3 4 کر کے، پھر 7ویں لائن گنیں، 1 2 3 4، 7ویں لائن میں 7ویں لائن کا پہلا ورق، 7ویں لائن کا پہلا حرف لے، پلٹا کر 7 ورق پلٹا کے 7ویں لائن کا پہلا حرف سے نام رکھیں۔ اسی طرح اگر عشاء کے وقت دیکھ رہے ہیں تو قرآن مجید کا آخری حصہ کھول کر 7 ورق پلٹا کے 7ویں لائن کا پہلا حرف لے کر نام رکھیں۔ اگر الف آیا تو احمد، ایسا
دیکھتے ہیں۔ 7 مرتبہ علم شریف سورہ علم کا سورہ پڑھ کے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دیکھیں الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شادی کے وقت پڑھنا ہے بول کے ہے نا، ایمان مفصل ایمان مجمل، اس کے معنی پڑھ رہی ہوں۔ دیکھیے صفت ایمان مفصل: آمنت باللہ ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت۔ ترجمہ: میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ ایمان مجمل: آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب۔ میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے سارے حکموں کو قبول کیا۔ زبان سے اقرار ہے اور دل سے یقین ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ حافظ۔